اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لفظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حمزہ اور میم سے مل کر بنتا ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ فعل یا اسم نہیں ہے۔ حمزہ میم زبر ام، اس کے معنی ہوتے ہیں یا۔ حسب ذیل مثالوں سے اس کا مفہوم واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تخلیق میں تم زیادہ سخت ہو، ام السماء یا آسمان؟ تو ام کے یہاں معنی آئے ہیں یا۔ دوسرا ہے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے علیہم ان کے لیے، اانذرتہم خواہ تم انہیں نصیحت کرو، تم انہیں ڈراؤ، ام یا لم نہیں، تنذرہم تم انہیں نہ ڈراؤ۔ تو تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں آگاہ کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے۔ تو ام کے معنی ہوتے ہیں یا۔ 3 ہے قل هل يستوي الاعمى والبصير، ام هل يستوي الظلمات والنور۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہہ دو کہ کیا یستوی برابر ہے، الاعمى اندھا، والبصیر اور آنکھ والا، ام یا حل تستوی الظلمات والنور، یا برابر ہیں اندھیرے اور روشنی۔ تو یہاں پہ جو ام آیا ہے اس کے بھی معنی ہیں یا۔ تو ام کے معنی ہوتے ہیں یا۔ بعض اوقات یہ زائد بھی ہوتا ہے، مثلا ام انا خیر من ھذا الذی، میں اس سے بہتر ہوں، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں یا کیا میں اس سے بہتر نہیں ہوں، اس صورت میں ام زائد نہیں ہوگا۔ اور استفہام کے لیے بھی آتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے۔ اس کے معنی ہے کیا تو جانتا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ تو یہاں اس کے میننگ یا نہیں آئیں گے، تو یہاں پہ یہ استفہام کے لیے آیا ہے۔ نیکسٹ مادہ ہے اما۔ اما یہ عام طور پر ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم کہتے ہیں باقی رہا یہ کہ، یا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے باقی رہا یہ کہ، یا پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے۔ مثلا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں، یا اما من استغنا فانت لہ تصدی، باقی رہا وہ جو اپنے آپ کو مستغنا سمجھتا ہے، یا وہ جو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یا وہ جو پرواہ نہیں کرتا، یا جہاں تک اس کا تعلق ہے۔ تو اما ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یا اما السفینۃ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وَأَمَّا الْغُلَامُ، باقی رہا وہ لڑکا، یا پھر جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے۔ بعض اوقات اما مرکب ہوتا ہے ام پلس ما کا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں یا وہ چیز جو، یہ وہی ام ہے جو استفہامی حمزہ کے بعد ہے۔ مثلا سورۃ الانعام میں ہے قُلْ آلذَّکَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْہِ أَرْحَامُ الْأُنثَیَیْنِ،
ان سے کہو کہ کیا دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ جو دونوں کے رحم میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیت ازواج من الضان اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ثمانیت 8 ازواج جوڑے، من الضان بھیڑ، اثنین 2 یعنی 2 بھیڑوں میں سے، و اور من المعز اثنین اور 2 بکریوں میں سے۔ کل پوچھیں، کل کے معنی ہوتے ہیں کہنا، اور یہاں سوال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ کل ان سے پوچھو، الذکرین کیا دونوں نر، حرم حرام کیے، ام الانثیین یا دونوں مادہ۔ اب یہاں پہ جو اما آیا ہے یہ وہ والا اما نہیں ہے جس کے معنی ہے یا، یہ وہ اما نہیں ہے جس کے معنی ہے جہاں تک اس کی بات ہے وغیرہ، بلکہ یہ ام اور ما الگ الگ ہیں اور ان دونوں کو ملا کر مرکب بنایا گیا ہے۔ یہ ام اور ما ہے۔ یہاں ام کے معنی ہم نے پہلے دیکھے جو ہوتے ہیں یا، اور ما کے معنی ہوتے ہیں جو۔ ام ما یا جو۔ اشتملت لپٹ رہا ہو، علیہ اس پر، ارحام ان کی رحموں میں، الانثیین دونوں مادے، نبیونی مجھے بتاؤ، بعلم کسی علم سے، ان اگر کن تم ہو تم، صادقین سچے۔ تو یہ ام ما جو ہے یہ ام اور ما کا مرکب ہے۔ یہاں ام کے معنی ہوتے ہیں یا، جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، اور ما کے معنی ہوتے ہیں جو۔ نیکسٹ مادہ ہے حمزہ یا، ای، حمزہ یا زیر ای۔ ای اس کے معنی ہوتے ہیں ہاں، یعنی کسی سوال کے جواب میں ہاں بولنے کے لیے۔ قل ای وربی انہ لحق، یہ سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 53 میں استعمال ہوا ہے۔ ان سے کہو کہ ہاں بے شک یہی بات ہے، میرا رب اس پر شاہد ہے کہ یقیناً حق ہے۔ ای کے بعد قسم کا آنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یونس میں استعمال ہوا ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 53 میں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں، أَحَقٌّ کیا سچ ہے، ہوا وہ، قل آپ کہہ دیں، ای ہاں، تو ای کے معنی ہوتے ہیں ہاں، وربی میرے رب کی قسم، اور ای کے بعد قسم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انہو بے شک وہ، لحق ضرور سچ، وما اور نہیں، تم ہو، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ نیکسٹ مادہ ہے، نیکسٹ جو حرف ہے ہمارے پاس وہ ہے الہ۔ الہ اس کے معنی ہوتے ہیں تک، کی طرف۔ یہ زمان وقت کے لیے بھی آتا ہے اور مکان جگہ کے لیے بھی۔ زمان یعنی وقت کے لیے بھی آتا ہے اور مکان یعنی جگہ کے لیے بھی، جیسے ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یعنی یہاں پر جو رات اور دن کا نام آیا ہے تو یہ وقت ہیں، اور مسجد حرام اور مسجد اقصی کا جو تو یہ جگہیں ہیں، تو یہ جگہ اور وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر ایک بات قابل غور ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل کے معنی ہے آغاز شب تک، یعنی جب دن ختم ہو کر رات شروع ہو جائے، اس میں لیل یعنی رات شامل نہیں ہے، یعنی یہ مراد نہیں کہ ختم شب تک روزہ رکھو،
لیکن وضو کے احکام میں ہے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے چہروں اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو۔ اس میں اِلَى الْمَرَافِقِ سے مراد ہے کوہنیوں سمیت، یعنی المرافقی اس کے اندر داخل ہیں، المرافقی یعنی کوہنیاں اس کے اندر داخل ہیں، لہٰذا اِلیٰ بمانی تک کے استعمال کا یہ فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، ماہ، ساتھ۔ ماہ کے معنی ہوتے ہیں ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی جو اِلیٰ لفظ ہے یہ ماہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ یہاں اِلیٰ کا معنی بمعنی ماہ ہے۔ ان معنوں میں بھی جن میں ہم اپنے ہاں کہتے ہیں میرے نزدیک، یہ میرے لیے، میرے نزدیک یا میرے لیے، جیسے رب السجن احب الیہ، اے میرے پروردگار میرے نزدیک قید خانہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ علی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف کوئی بات کرنا، جیسے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کے خلاف یہ فیصلہ کر دیا تھا۔ لیکن اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کی خبر دے دی تھی۔ اس صورت میں اس جگہ اِلیٰ بمعنی علی نہیں ہوگا بلکہ اس کے معنی کی طرف ہوں گے، یعنی اس کے معنی ہوں گے کی طرف۔ ان معنوں میں یہ حرف عام طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ فی یعنی میں کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ تمہیں یوم القیامت میں اکٹھا کرے گا۔ نیکسٹ مادہ ہے، نیکسٹ حرف ہے الا۔ الا اس کے معنی عام طور پر بجز، علاوہ، سوا، مگر، لیکن کے آتے ہیں، یعنی یہ لفظ یہ معنی اس کے آتے ہیں۔ ذیل کی مثالوں سے مفہوم واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1، قام القوم الا زیدا، سب لوگ کھڑے ہوئے مگر زید نہیں، الا زیدا سوائے زید کے، یعنی زید کھڑا نہیں ہوا، زید کے علاوہ اور سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زید بھی قوم لوگوں کے اندر شامل تھا لیکن وہ کھڑا نہیں ہوا۔ قرآن کریم میں ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، ان میں سے چند لوگوں کے سوا باقی سب نے پانی پی لیا۔ ایسے استثناء کو اصطلاح میں استثناء متصل کہتے ہیں۔ قام القوم الا حمارا، تمام لوگ کھڑے ہو گئے لیکن گدھا کھڑا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھا لوگوں میں شامل نہیں ہے، یعنی قوم ایک الگ شے ہے اور حمارن ایک الگ۔ یہ پہلی مثال نمبر کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کر دیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، یعنی ابلیس ملائکہ سے الگ جنس تھا، وہ ملائکہ میں شامل نہیں تھا۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ باقی ملائکہ نے تو سجدہ کر دیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس کو سجدہ کا حکم دینا قرآن کے دوسرے مقام سے ثابت ہے۔ دیکھیے اس قسم کے استثناء کو اصطلاح میں استثناء منقطع کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے کہو کہ میں اس تبلیغ کے بدلے تم سے قطعاً کوئی اجر نہیں مانگتا، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یا باہمد گر ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کے تعلقات کا لحاظ کرو۔ نیکسٹ ہے اما، اوپر ہم نے پہلے پڑھا تھا اما، حمزہ کے زبر کے ساتھ تھا۔ یہ ہے اما، تو جو پہلے ہم نے دیکھا تھا اما اس کے معنی تھے باقی رہا یہ کہ، یا پھر جہاں تک، وہ اما کے معنی تھے
جیسے اما السفینۃ تو وہاں تھے جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے اما، اس کے معنی ہے یا تو یا پھر یا خواہ، یا تو یا خواہ۔ حسب ذیل مثالوں سے مفہوم واضح ہو جائے گا۔ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو اس کے معنی ہے خواہ یا پھر یا تو۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالیں۔ تو اما کے معنی ہوتے ہیں یا تو ایسا ہو یا تو ویسا ہو، اما کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ حرف شرط ان کے معنی دیتا ہے، اس صورت میں ما اس میں زائد ہوتا ہے، جیسے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو، اس میں صرف ان کے معنی اگر آئے ہیں، ما زائد ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، پھر اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو یہاں اما میں صرف ان کے معنی آئے ہیں، یعنی اگر، اور ما کے معنی نہیں آئے ہیں کیونکہ ما اس میں زائد ہے۔ نیکسٹ ہے حمزہ را میم ارم۔ الارام واحد ارامن، نشانات، راہ یا کسی چیز پر کوئی نشان بنا دینا تاکہ وہ پہچانی جا سکے۔ تاج، پتھروں کو ارمن کہتے ہیں۔ راغب، قرآن میں قوم عاد کے متعلق ہے۔ ارم ذات العماد، ارامن اس مقام کا نام ہے جہاں وہ رہتے تھے۔ ذات العماد کے لیے دیکھیے عنوان عین میم دال۔ راغب نے کہا ہے کہ ارم ذات العماد سے وہ بلند ستون مراد ہیں جن پر نقش و نگار ہوتے تھے۔ راغب، بعض محققین کا یہ خیال بھی ہے کہ وہ قوم عاد کے مورث اعلیٰ کا نام ارم تھا جو سام کا بیٹا تھا، اس اعتبار سے عاد اور ارم ایک ہی قوم کا نام ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے عاد۔ صاحب محیط نے لکھا ہے کہ الأرومة درخت کی جڑ یا انسان کے حسب نسب کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ مدہ ہے حمزہ واو نون اون، اور یہ لکھا جائے گا الآن۔ الآن وہ وقت جس میں تم موجود ہو۔ تاج، اب، اس وقت۔ الآن، الآن جئت بالحق، اب تم سچی بات لائے۔ تو الآن کے معنی ہوتے ہیں اب، اس وقت۔ ناؤ، NOW ناؤ، انگلش میں بولتے ہیں ناؤ۔ تو الآن کے معنی ہوتے ہیں اب، اس وقت۔ نیکسٹ لفظ ہے استبرق۔ استبرقن موٹے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ استبرق موٹے ریشمی کپڑے کو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ ایسا دبیز ریشمی کپڑا ہوتا ہے جس پر سونے کا کام کیا گیا ہو۔ تاج و محیط، قرآن میں سندس اور استبرقن آیا ہے، اہل جنت کے عمدہ لباس کے لیے آئے ہیں۔ صاحب تاج العروس نے لکھا ہے کہ جوہری نے اس لفظ کا مادہ برق بتایا ہے۔ اگر یہ برق سے ہے تو ممکن ہے بجلی کی چمک کا استعارہ ہو۔ نیکسٹ ہے اعلیٰ، حمزہ زبر لام الف زبر لا، اعلیٰ۔ یہ دو حرفوں یعنی حمزہ استفہام اور لام نفی کا مجموعہ ہے۔ یہاں پہ آ اور لا الگ الگ ہیں، جب یہ الگ الگ ہیں تو یہ اپنا اپنا میننگ دیں گے۔ اس کا ترجمہ ہوگا کیا نہیں، کیونکہ حمزہ اگر پہلے تو اس کو معنی ہوتے ہیں کیا، اور لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔
تو جب یہ الگ الگ دو کا مجموعہ ہے تب اس کے معنی ہوں گے کیا نہیں۔ ان معنوں میں قرآن کریم میں ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری حفاظت کا سامان کر دے، یا مثلاً الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا تم ان لوگوں کے خلاف جنگ نہ کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ یہ حرف تنبیہ بھی ہے، یعنی اس کا استعمال کسی کو متنبہ آگاہ کرنے یا کسی بات کے متعلق یقین دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً الا انہم ہم المفسدون، تم آگاہ رہو کہ یہی لوگ مفسد ہیں، یا یہ واقعہ ہے کہ یہی لوگ مفسد ہیں۔ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی اعلموا، یاد رکھو کہ۔ نیکسٹ ہے ان اور لا، ان دونوں کا مجموعہ اللہ، یہ ان اور لا کا مجموعہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے اللہ تعالوا علیہ، بات یہ ہے کہ تم میرے خلاف سرکشی نہ کرو۔ کبھی اس کے پہلے لام آ جاتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، مثلاً لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل و حجت نہ رہے۔ نیکسٹ او، حمزہ واو، او اس کے معنی ہوتے ہیں یا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے شک کے لیے۔ مثلاً لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ لبثنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعض یوم یا دن کا کچھ حصہ، یعنی کہنے والے کو یقینی طور پر علم نہیں کہ ان دونوں میں سے کون سی ایک بات ہوئی ہے۔ جب دو چیزوں میں اختیار دیا جائے کہ چاہے یہ کر لو اور چاہے وہ کر لو، تزوج ہند او اختہا، چاہے ہند سے شادی کر لو اور چاہے اس کی بہن سے۔ قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ جب اس کے پہلے نفی آ جائے تو او سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، تم نہ کسی عاصم کی اطاعت کرو اور نہ کفور کی۔ بلکہ کے معنوں میں، یعنی اس کا معنی بلکہ بھی ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَّا مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے اسے 1,00,000 کی طرف بھیجا بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ وَأَرْسَلْنَا، اور بھیجا ہم نے، ہو اسے، إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ، 1,000 کی طرف، 1,00,000 کی طرف۔ میاں بولتے ہیں 100 کو، 100 کو، اور الفن 1000 کو، تو 100,000 یعنی 1,00,000 کی طرف۔ او یزیدون، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ حتیٰ، یہاں تک کے معنوں میں، یعنی اس کا معنی حتیٰ بھی ہوتا ہے۔ تقاتلونہم او یسلمون، تم ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے تابع فرمان ہو جائیں۔ تقاتلونہم، تقاتلونا، تم جنگ کرو، ہم ان سے، او یسلمون، یہاں تک کہ وہ تمہارے تابع ہو جائیں۔ کبھی یوں ہوا اور کبھی یوں ہوا کے معنوں میں، یعنی اس کے معنی ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی یوں ہوا اور کبھی یوں ہوا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، سو ہمارا عذاب کبھی ان پر رات کے وقت آیا اور کبھی اس وقت جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ فَجَاءَهَا
فجاء تو بس آیا ہاں ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب بیاتن رات کو او ہم قائلون یا آیا ان کے پاس جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے، یعنی کسی قوم پر رات کے وقت اور کسی قوم پر دوپہر کے وقت۔ نیکسٹ مدہ ہے حمزہ نون یا انا یا کیفا، کس طرح کیوں کر، یعنی اس کے معنی کیفا والے ہوتے ہیں، کس طرح یا کیوں کر کے معنوں میں آتا ہے یہ۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى اور اس دن اس کے لیے قانون کی یاد دہانی کس طرح ہو سکے گی۔ متى کب اور جب کے معنوں میں، یعنی یہ متى کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی کب اور جب کے معنوں میں۔ قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا نے کہا اے میرے نشو نما دینے والے میرے ہاں کب بیٹا پیدا ہوگا، لیکن یہاں اس کے معنی کس طرح یا کیوں کر بھی ہو سکتے ہیں۔ من اینا کہاں سے کے معنوں میں، یعنی کہاں سے کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے۔ انا لکی ھذا تجھے یہ رزق کہاں سے ملا، یہاں اس کے معنی کس طرح کیسے یا کیوں کر بھی ہو سکتے ہیں۔ کدھر کے معنوں میں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تم کدھر الٹے پھر رہے ہو۔ سورۃ البقرہ میں ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں ممنوع اوقات محض کے علاوہ جب جی چاہے او، یہاں انا کے معنی جب بھی، یہاں انا کے معنی جب بھی کے ہیں۔ نیکسٹ ہے اولو، اولو بمعنی والے، اس کے معنی ہوتے ہیں والے، جمع مذکر، جمع مذکر کے لیے آتا ہے۔ اولو الالباب عقل اور بصیرت والے، نصب اور جرمین، لی اولی الالباب ان کا واحد ذو آتا ہے، دیکھیے ذو۔ نیکسٹ ہے اذا، یہ کئی معنوں میں آتا ہے، مثلا کبھی یا کبھی، یہ اچانک کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی واقعہ دفعتاً ظہور میں آ جائے۔ خرجت فاذا الاسد بالباب، میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کے سامنے شیر کھڑا ہے۔ قرآن میں ہے فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں، تو اس نے یکا یک کیا دیکھا کہ وہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ کبھی اذا کے معنی پس کے بھی آتے ہیں، یعنی کسی بات کے نتیجے میں کچھ واقع ہونا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ اور جب ان پر خود ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہ شرط کے مفہوم کے ساتھ جب کے معنوں میں زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، مثلا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب خدا کی مدد اور فتح آ گئی، یعنی زمانہ ماضی، اور زمانہ مستقبل کی مثال فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تو پختہ ارادہ کر لے تو اللہ کے قانون پر پورا بھروسہ رکھ۔ اذن یہ ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے جن معنوں میں ہم اپنے ہاں کہتے ہیں کہ اگر یوں ہوا تو اس صورت میں بات یوں ہوگی۔ سورۃ المومنین میں ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کرو گے تو یاد رکھو اس صورت میں تم یقیناً سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ نیکسٹ ہے اِنَّا، تاکید اور تحقیق کے لیے آتا ہے۔ ان الذین کفروا، حقیقت ہے جو لوگ اس نظام حیات سے انکار کرتے ہیں۔ انما، انا پلس ما، یعنی یہ مرکب ہے، صرف یعنی اونلی کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسے حصر کہتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، صدقات صرف فقراء کے لیے ہیں، اور محض تاکید کے لیے بھی نیز دیکھیے عنوان ما،
انی دراصل انا اور یا متکلم کی ضمیر سے مل کر بنا ہے، اسے انی اور اننی دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ انا دراصل انا اور نا جمع متکلم کی ضمیر کا مرکب ہے، اسے انا اور اننا دونوں طرح بولا جاتا ہے۔ انا در حقیقت انا کی طرح ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، جب اس پر کاف تشبیہ کا آ جائے تو کأن ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کأن کے ماتحت انما کے معنی بھی ان ہی کے ہوتے ہیں، مطلب تحقیق اور تاکید ہوتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا الہ الہ واحد ہے۔ اس کا کاف تشبیہ آ جائے تو کأنما ہو جاتا ہے۔ انا اور انا کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں انا استعمال ہوتا ہے کرتے ہیں اور درمیان کلام میں انا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ایک خاص فرق یہ ہے۔ باقی اس کے معنی سیم ہیں کہ کلام کے شروع میں اگر استعمال کرنا ہو تو انا استعمال کریں گے، اور کلام کے درمیان میں استعمال کرنا ہو تو انا استعمال کریں گے۔ البتہ کالا اور اس کے مشتقات کے بعد انا استعمال کیا جاتا ہے، انا استعمال نہیں کیا جاتا۔ نیکسٹ ہے ان، نون کے جزم کے ساتھ، یہاں پر نون ساکن ہے۔ عام طور پر کہ کے معنوں میں آتا ہے، یعنی اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ، تو یہاں پہ جو کہ آیا ہے یہ اس ان کے معنی ہے، تو ان کے معنی کے ہوتے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہوگا، یعنی صیامکم تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ زائد بھی ہوتا ہے، مثلا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کی طرف آئے، یہاں ان زائد ہے، چنانچہ سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 77 میں ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، یہاں ان ہے ہی نہیں تو معنی وہی ہے، یعنی اس میں ان نہیں ہے۔ نیز دیکھیے سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 96 یعنی سورہ یوسف میں، جہاں ان زائد ہے۔ بعض اوقات ان سبب کو ظاہر کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مثلا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہیں اس بات پر تعجب رہا ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آ گیا، یعنی اس کے تعجب کا سبب یہ ہے کہ ان کی طرف انہی میں سے رسول آ گیا۔ نیکسٹ ہے ایون، بمعنی کون، کیا، کون سا، استفہام کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد یہ لوگ اس اور کس بات پر ایمان لائیں گے۔ ایامن تدعو فلہ الاسماء الحسنی، تم اسے جس نام سے بھی پکارو، اسماء حسنی سب اس کے لیے ہیں۔ ندا، پکارنے کے لیے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو۔ نیکسٹ ہے اینا، اس کے معنی ہوتا ہے کہاں، یعنی ویئر، کہاں، کدھر، کس طرف، کس جگہ۔ اینما کے معنی ہیں جدھر، اینما کے معنی ہیں جدھر، جہاں کہیں۔ این المفر، مفر کہاں ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لے گا۔ نیکسٹ اور لاسٹ ہمارے پاس ہے الذی، یہ حمزہ سے بننے والا لاسٹ لفظ ہے ہمارے پاس۔ الذی، جس کے معنی ہے جو، جس۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللذانی، مذکر تثنیہ، یعنی مذکر ہو اور تثنیہ یعنی دو ہوں، کوئی دو مذکر ہوں تو ان کے لیے اللذانی آئے گا، یعنی دو مذکر کے لیے۔ اللذین، جمع مذکر یعنی دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے اللذین آئے گا۔ اللاتی، واحد مونس کے لیے آئے گا، جب مونس ہو تو اس کے لیے اللذی نہیں بلکہ اللاتی آئے گا۔
اللتی و اللاتی جمع مونس کے لیے یہاں پھر دیکھتے ہیں اللذی وہ ایک مذکر جو، اللذانی وہ دو مذکر جو، اللذینہ وہ دو سے زیادہ مذکر جو. اب مونس آئے اللتی وہ ایک مونس جو، اللتانی وہ دو مونس جو، اللتی یا اللاتی وہ دو سے زیادہ مونس جو. تو اس کے ساتھ ہمارے حمزہ سے بننے والے لفظ مکمل ہوئے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم با سے بننے والے لفظ پر ویڈیو بنائیں گے، ان سے کیا کیا جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں با سے بننے والے. تو آج ہمارے حمزہ سے بننے والے اللہ کے فضل سے مکمل ہوئے. جزاک اللہ خیر.